شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہیں تو وہ ماں کے حکم میں ہیں، اس کا ادب و احترام قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلہ میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھی۔ انہوں نے لشکریوں سے کہا، جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سیدہ شیمہ نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں۔ اسے اس کے بچپن کے کچھ علامات بتائے کہ لڑک پن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کر فرط و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بار آئے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت کی باتیں کی اور فرمایا، اے بہن، تم میرے ہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تب بھی مجھے کوئی اصرار نہیں۔ سیدہ شیمہ نے اپنے قبیلے میں جانے کو ترجیح دی۔ اسی روز حضرت شیمہ مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چلتے وقت کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسے تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، مگر میرے پاس سے ایک کھجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا۔ چنانچہ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی اکرم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، کیونکہ بیٹی عاجز اور کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوگا اگر اس نے 2 لڑکیوں یعنی 2 بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔